اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ کلاس فورتھ میں ہم نے جو سبجیکٹ ہمارا ہے وہ انگلش ہے، کلاس فورتھ کی۔ اگر آپ اپنی کتاب کو نکالیں جو انگلش بک ہے، اس میں ہم لیسن جو پڑھنے جا رہے ہیں بادشاہ دا گریٹ، ہم نے آلریڈی اسکول میں بھی اس لیسن کو پڑھا ہے، لیکن کچھ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں پھر دوبارہ اس سبق کو اچھی طرح سے آپ تک پہنچانے کا موقع نہیں ملا، اور آج اسی سبق کو ہم آپ کی یادداشت کے لیے دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 1 نکالیں تو وہاں پہ آپ کو ایک لیسن ملے گی جس لیسن کا نام ہے بادشاہ دا گریٹ۔ بادشاہ دا گریٹ کو پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ ورڈز دکھا رہے ہیں اسکرین پہ۔ اگر آپ اسکرین کی طرف دیکھیں آپ کو کچھ ورڈز نظر آئیں گے، ان کے میننگ وہیں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ان میننگ کو آپ اچھی طرح بچوں یاد کرو گے تو آپ کو اس لیسن کو پڑھتے سمے بہت ہی آسانی ہوگی۔ میں ان ورڈز کو پڑھ رہا ہوں، آپ دھیان سے دیکھیں ان ورڈز کی طرف۔ لیفٹ سائڈ میں ورڈ ایک لکھا ہوا ہے اسٹڈی، اور اس کے دائیں سائڈ میں اس کا میننگ لکھا ہوا ہے، یعنی اسٹڈی مینس مطالعہ کرنا۔ کوچ پوٹیٹوز مینس آرام دہ، ڈفرینٹ مینس مختلف، اور پلے کھیلنے کو بولتے ہیں، کھیلنا۔ فونڈ ہو گیا شوقین، یا ہم عاشق کہیں، فونڈ آپ ذہن میں رکھیں، فونڈ شوقین، یا اس کو عاشق بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایگرلی ہو گیا بے تابی سے، جیسے بچوں آپ بھی اس وقت ایگرلی اپنے اسکول کھلنے کا انتظار کر رہے ہو، تو بے تابی سے اس کا اردو میں معنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے وانڈرفل، وانڈرفل ہو گیا حیرت انگیز۔ اور اس کے بعد مسٹیکن دوسرا ورڈ ہے، مسٹیکن ہو گیا غلطی سے۔ اور اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے نیریٹ، نیریٹ مینس بیان کرنا۔ اور اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے ٹیل، ٹیل کہانی کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ورڈ اگر آپ دیکھیں بیٹل، بیٹل مینس مقابلہ، یا ہم اس کو لڑائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ گائز مینس جب بہت سارا آدمی جمع ہوں یا لڑکے، تو ان کو ہم کہیں گے گائز یعنی لوگ۔ لیکن اس لیسن میں ہم اس کو جو گائز ورڈ آپ کی لیسن میں مطلب جو اس لیسن میں استعمال ہوا ہے، وہ جو دادا جی تھا وہ بچوں کو کہتا ہے لیٹس یو گائز اسٹڈی، آپ سب آ کے کیا کرو، اسٹڈی کرو۔ یہ ہم ابھی آنے والے اس سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے گریٹسٹ، گریٹسٹ مینس سب سے بڑا۔ اگر گریٹ ہوتا تو ہم کہتے بڑا، یہاں پہ گریٹسٹ ہے تو ہم کہیں گے سب سے بڑا۔ آپ پیارے بچوں، آپ سیدھا اپنی لیسن کے اوپر ہم دھیان سے دیکھیں، ہم اب پڑھیں گے اپنی لیسن جو بادشاہ دا گریٹ کے نام سے آپ کی ٹیکسٹ بک پہ لکھی ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، شروع میں وہاں پہلا جو نام ہے وہ احمد کا ہے۔ احمد، راجہ، سمرن اینڈ ریان اور کوئزنز، یہ آپس میں کوئزن تھے یہ چاروں، اور یہ چاروں چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے۔ کس جماعت میں پڑھتے تھے؟ چوتھی میں۔ جیسے آپ چہارم میں پڑھتے ہو، چہارم جماعت میں یعنی فورتھ میں، تو اسی طرح یہ بچے بھی چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے۔ یہ چاروں جو تھے یہ بہت شوقین تھے، کس کے؟ ٹیلی ویژن کے، یعنی ٹی وی دیکھنے کے بہت شوقین تھے۔ جو ان کا دادا تھا وہ ان کو کوچ پیٹیٹوز کہتا تھا۔ کوچ پیٹیٹوز میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ نے ابھی پہلی اسکرین میں دیکھا ہوگا۔ کوچ پیٹیٹوز جو دوسرا ورڈ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے آرام دہ۔ پھر کیا ہوا، جو دادا ان کو کہتا تھا کہ ہمیشہ ان کو کوچ پوٹیٹوز کے کہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ زیادہ تر کتابیں پڑھیں، مختلف کتابیں پڑھیں، لیکن جو ریان تھا وہ سوچتا تھا جو زیادہ پڑھنے سے اگر زیادہ پڑھے گا تو کھیلے گا نہیں، تو اس سے بچے کیا، اس سے ڈل ہو جاتے ہیں یعنی کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو سمرن تھی اس کا ماننا یہ تھا کہ چلڈرن نیڈ ہیو ٹو بریک فرام دیئر روٹین، یعنی بچوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیلنا بھی ہوتا ہے، یا بچے اگر کھیلتے ہیں تو کھیلنے کے ساتھ بچوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ دن بھر بچے کھیلیں، اس کے لیے ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے۔ تو زیادہ وقت اپنا بچوں کو چاہیے کہ اپنی کتابوں کے اوپر لگائیں۔
مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنی گھر میں اپنی کتابوں کے اوپر زیادہ وقت گزارتے ہو. اور اس کے بعد جو احمد ہوتا ہے وہ شوقین ہوتا ہے کس کا؟ کہانیوں کا، سٹوریز کا. تو راجا پرپوزز ٹو پلے ٹل دادا جی کمز بیک فرام ایوننگ واک. اور احمد، راجا، سمرن اور ریان یہ کھیلتے تھے. دے آر ایگرلی ویٹنگ، وہ انتظار کر رہے تھے شام کا، کیونکہ جب دادا جی آ کے ان کو کہانی کہتا تھا، یعنی سٹوری کہتا تھا. پیارے بچوں، پھر دادا جی ایک رات کو اس نے ایک عجیب کہانی ان کو سنائی. ریان کہتا ہے او نو یو آر مسٹیکن. مسٹیکن ورڈ آپ نے یاد کیا ہوگا، مسٹیکن ہو گیا غلطی سے. اور ریان کہتا ہے او نو یو آر مسٹیکن، دادا جی سیڈ ٹو نائٹ ہی وڈ ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ اے کنگ. ریان نے کہا نہیں، دادا جی نے آج کہا کہ آج ٹو نائٹ یعنی آج رات کو وہ ہمیں ایک بہت ہی بہترین کہانی ایک بادشاہ کے بارے میں سنائے گا. پیارے بچوں، جو سمرن تھا اس نے کہا ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو ریان، جو دادا جی ہے وہ ہمیشہ ہمیں اچھی اچھی کہانیاں سناتا ہے، لیکن ہی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ آور اسٹیٹ JNK. یعنی جو ہمارا دادا ہے اس کو ہمارے اسٹیٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ JNK اسٹیٹ اب نہیں رہا بچوں. یہ ریسنٹلی اس کو اپ گریڈ کر کے اب اس کو UT بنا دیا گیا ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھنا، اب جموں کشمیر نہیں ہے، اب JNK کی جگہ یہ JKUT اس کو کہتے ہیں، یعنی یونین ٹیریٹری. اور اس کا دوسرا جو پارٹ تھا جموں کشمیر کا پہلے، اب وہ لداخ بن گیا، وہ بھی الگ UT بن گیا، یعنی یونین ٹیریٹری وہ بھی بن گیا ہے. اچھا، اور آگے اگر آپ دیکھیں وہاں پہ لکھا ہے پھر احمد جو ہے، احمد کہتا ہے ہاں ہاں دادا جی آج ہمیں ایک اچھے بہت بڑے یعنی گریٹسٹ سب سے بڑے بادشاہ کے بارے میں، کشمیر کا جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں آج کہانی سنائے گا. دادا جی جب ایوننگ واک سے یعنی واپس آیا، جو دادا جی تھا، دادا جی نے ان بچوں کو بلایا، آؤ سب بچوں، لیٹ اس یو گائز اسٹڈی. آؤ پڑھو. کیا آپ اچھی طرح کیا آپ دن میں آپ نے پڑھا؟ بچے کہتے ہیں او نو دادا جی. دادا جی کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے دن میں پڑھا ہے، لیکن اب آپ نے ہمارے ساتھ پرومس کیا کہ ہم ایوننگ میں آپ کو ایک مطلب عظیم گریٹسٹ کنگ کے بارے میں اس کے بارے میں ہم آپ کو بچوں کو کچھ سنائیں گے، آپ وہ اپنا پرامس پورا کریں. دادا جی نے کہا آئی فارگاٹ، یعنی میں بھول گیا. فارگاٹ بھی میں نے جو ورڈ ہے اس میں آپ کی کتاب میں ہے، فارگاٹ کو آپ یاد رکھیں. فارگاٹ مینس ہو گیا بھول جانا. پیارے بچوں، اس کے بعد جو اس فرسٹ پیج کا جو لاسٹ مطلب سینٹینس ہے، وہاں پہ جو بچے ہیں تو سو واٹ نیکسٹ. جب دادا نے کہا کہ آپ میں بھول ہی گیا تھا، تو بچوں نے کہا پھر کیا آپ ہمیں سناؤ گے؟ اب ہم آنے والی دوسری کلاس میں انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. پیج نمبر 2 پہ ہم نے آلریڈی اس لیسن کو پورا پڑھا ہے، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے میں اس کو دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ ہم کل جو دوسرا ہمارا ویڈیو کلاس ہوگا، آپ میرے ساتھ جڑے رہنا. میں آپ کو اس میں دوسرا پارٹ اس کا جو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، اس میں آپ کو اور بھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اور پارٹس بھی پڑھیں گے. مجھے پورے یقین ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھو گے اور اس کو پوری اچھی طرح یاد کرو گے. باقی وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.